بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے 30واں سپارہ اس کی دوسری سورۃ النازعات کا اردو ترجمہ پڑھوں گا۔ آپ لوگ غور سے سنیے اور اسے دوسروں تک شیئر بھی کیجیے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ قسم ہے ڈوب کر روح نکالنے والے فرشتوں کی، اور آسانی سے روح نکالنے والوں کی، اور تیزی سے تیرنے والوں کی، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی۔ جس دن کانپنے والی زمین کانپے گی، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی یعنی قیامت۔ اس دن کئی دل دھڑکتے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی۔ وہ کافر کہتے ہیں کیا ہم یقیناً پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے؟ کیا جب ہم گلی سڑی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ اس وقت لوٹنا تو خسارے والا ہے۔ چنانچہ وہ قیامت تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہوگی۔ تب لوگ ایک دم کھلے میدان میں جمع ہوں گے۔ یقیناً آپ کے پاس موسیٰ کی بات آ چکی ہے، جب اس کے رب نے مقدس وادی طوا میں اسے پکارا تھا کہ فرعون کی طرف جاؤ، بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ پھر اسے کہو کیا تو پاک ہونا چاہتا ہے، اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں کہ تو ڈر جائے۔ چنانچہ اس موسیٰ نے اسے بڑی نشانیاں دکھائیں، تو اس نے اسے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ پھر وہ پلٹا فساد کی کوشش کرتا ہوا۔ پھر سب کو جمع کر کے اعلان کیا تو کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تب اللہ نے اسے پکڑ لیا آخرت اور دنیا کے عذاب میں۔ بے شک اس میں اس کے لیے عبرت ہے جو ڈرتا ہے۔ کیا تمہاری دوبارہ پیدائش زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی، جسے اسی نے بنایا ہے؟ اس نے آسمان کی چھت بلند کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کیا، اور اس کی رات کو تاریک اور اس کے دن کو روشن بنایا، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا۔ اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا۔ یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں۔ پھر جب بڑی آفت یعنی قیامت آ جائے گی، اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی ہوگی، اور دوزخ ہر دکھنے والے شخص کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ لیکن پھر جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافر آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی۔ آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا غرض؟ اس کے علم کی انتہا تو آپ کے رب ہی کے پاس ہے۔ آپ تو صرف ہر اس شخص کو ڈراتے ہیں جو اس سے ڈرے۔ جس روز وہ قیامت کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ گویا وہ دنیا میں بس ایک شام یا صبح ہی ٹھہرے ہیں۔